اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ اس آیے مبارکہ میں مکاتبت کا حکم بیان ہوا ہے۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام نے غلامی کے ساری صورتوں جو ہے وہ ان کو ختم کر دی، صرف ایک صورت باقی رکھی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ کفر و اسلام کی جنگ ہو اور کافر میدان جنگ میں اسیر ہو جائے، میدان جنگ میں اسیر ہو جائے۔ میدان جنگ کے باہر اسیر نہیں ہوتا، حالت جنگ ختم ہونے سے پہلے اسیر ہو جائے، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اسیر نہیں ہوتا۔ حالت جنگ اور میدان جنگ میں جو اسیر ہوتے ہیں کافر یا مرد اور عورت، وہ غلام اور کنیز بن جاتی ہیں۔ پھر ان کی آزادی کے لیے بہت سی صورتیں ہیں۔ اس میں سے ایک صورت مکاتبہ ہے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنی کمائی کر کے اتنا پیسہ جو ہے وہ مثلا 1,00,000 روپیہ بھر دے تو وہ آزاد ہو جائے۔ اس کو مکاتبہ کہتے ہیں۔ اور مکاتبے کی صورت میں غلام محنت مشقت کر کے وہ پیسہ بھرنے کی کوشش کرتا ہے آقا کو، مالک کو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلام پورا پیسہ ادا نہیں کر پاتا، کچھ حصہ ادا ہو گیا ہے اور کچھ حصہ رہ گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے غلام کا ایک حصہ آزاد ہو اور ایک حصہ آزاد نہ ہو، تبعیض ممکن نہیں ہے آزادگی میں۔ پورا غلام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مال کا ایک حصہ اس نے دے دیا ہے، اور پورا آزاد بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایک حصہ ابھی نہیں دیا ہے۔ اس مخمصے سے نکلنے کے لیے بیت المال کے اوپر واجب ہے کہ وہ باقی پیسہ دے دے زکوٰۃ میں سے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے نا، وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف جو ہے، ایک مد یہ ہے کہ گردنوں کو چھڑانے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد، مکاتبے کی صورت میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے پیسہ دے دیا جائے گا اور یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہی ارشاد فرمائے وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ، مال خدا میں سے دے دو۔ مال اللہ، یہی زکوٰۃ مال خدا ہے۔ مال خدا میں سے ان کی قیمت ادا کر دو جو نہیں وہ کر سکا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، جاہلیت کے زمانے میں مالک لوگ اپنی جوان لونڈیوں کو مجبور کرتے تھے بے عفتی کے اوپر۔ تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ کام نہ کیا کرو۔ اگر یہ لونڈیاں جو ہے وہ پاک دامنی چاہتی ہیں تو ان کو مجبور نہ کیا کرو، اور اگر ان کو مجبور کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ مجبوری کی صورت میں گناہ نہیں ہوتا۔ یہ گناہ اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان اپنے اختیار سے انجام دے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والے آیات نازل کی ہیں، اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی مثالیں بھی، اور تقوی رکھنے والوں کے لیے موعظہ بھی نازل کیا ہے۔ اس قرآن میں آیات مبینات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک ایسے جاہلیت کے تاریکی کے ظلمت کے اندر رہنے والے معاشرے کے لیے ایک تابناک دستور حیات اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں
ان کے سرگزشت اور ان کی داستانیں بھی تم کو سنائی ہیں تاکہ درس عبرت ہو تمہارے لیے۔ البتہ یہ جو دروس عبرت ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقین ہوتے ہیں، جو اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں وہ لوگ درس لیتے ہیں، جو بچنا ہی نہیں چاہتے وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آتے۔ ایک علاج ہے، اس علاج سے فائدہ اٹھانے والے صحت مند ہوتے ہیں، فائدہ نہ اٹھانے والے صحت مند تو نہیں ہو سکتے۔ قدرتی بات ہے، ہر علاج جو ہے وہ اس کو اپنانے والے جو ہے وہ اس کے لیے مفید ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دستور حیات و زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہے وہ متقین ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خطرات سے اور ابدی تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ اس کا تیل روشنی دیتا ہے، خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں جیسا کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے۔ بہترین طریقہ سمجھانے کا غیر محسوس چیز کو محسوس چیز میں لا کر کے بتانا ہوتا ہے۔ علم کو روشنی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ علم ایک معنوی چیز ہے، روشنی ایک محسوس چیز ہے۔ محسوسات کے ساتھ تشبیہ دینا بہترین طریقہ افہام و تفہیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی اختیار کیا ہے، مثالوں سے حقائق کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، اس لیے کہ ہم ناسوتی لوگ جو ہے وہ لاہوتی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی یہ طبیعاتی قوانین، طبیعاتی دنیا سے ماوراء باتوں کو ہم طبیعاتی لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ طبیعاتی کو ناسوت کہتے ہیں اور غیر طبیعات کو لاہوت کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے۔ ہم ناسوتی لوگ لاہوتی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ناسوتی طبیعاتی دنیا کی چیزوں کے ذریعے ہم کو باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آیے میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور کی تعریف، اللہ نور ہے۔ نور کی تعریف یہ ہے، نور کہتے ہیں الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود سے روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ نور خود روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، خود ظاہر ظہور رکھتا ہے، ظاہر بنفسہ خود ظہور رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی ظہور دیتا ہے، خود پردہ خفا سے باہر آتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پردہ خفا سے باہر لے کر آتا ہے، باہر لاتا ہے۔ اس کو نور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے۔ نور سے مراد یہ مادی نور نہیں ہے، یہ مادی نور جو ہے
یہ جو روشنی جو ہمارے آنکھوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور پھر حاسہ بصر جو ہے وہ متاثر کر کے رؤیت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، یہ نور مخلوق ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہماری طرح سمیع نہیں ہے، بصیر ہے، ہماری طرح بصیر نہیں ہے، اللہ نور ہے، ہمارے نوروں کی طرح نور نہیں ہے۔ یہ نور جو ہے ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ ہے، بذات خود ظہور رکھتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضد نہیں ہے، وہ نور محض اور ظہور محض ہے، ظہور محض ہے۔ ضد نہ ہونے کی وجہ سے، خالصتاً ظہور ہونے کی وجہ سے، فرط ظہور کی وجہ سے پردہ خفا میں بتایا آپ کو۔ مولا نے فرمایا اس کائنات کے رسالت میں آپ کے بعد سب سے زیادہ عارف باللہ کا ارشاد ہے، وَأَبْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ، تیرا وجود جو ہے ان چیزوں سے بھی زیادہ واضح ہے جن چیزوں کو آنکھیں دیکھ پاتی ہیں۔ أَبْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ۔ اور دعائے امام زین العابدین میں یہ جملہ وارد ہے، یا باطناً فی ظہورہ، اے وہ ذات جو اپنی شدت ظہور کی وجہ سے پوشیدہ ہے، یا باطناً فی ظہوری، ظہور میں باطن، شدت ظہور کی وجہ سے، فرط ظہور کی وجہ سے پوشیدہ ہے، پردہ خفا میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ واضح ہے، سب سے زیادہ وجود خداوند تعالیٰ واضح ہے۔ یہاں ایک عرب شاعر کا کہنا ہے، خفی لافراط ظہور تعرضت لادراکہ ابصار قوم اخافش، وہ فرط ظہور کی وجہ سے پردہ خفا میں ہے، اسے دیکھنے کی کوشش چمگادڑوں کی آنکھوں نے کیا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس لیے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہم لوگ چمگادڑ کی طرح ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ لہٰذا اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ وجود روشن ہے اس کائنات میں، آسمان اور زمین کا نور ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا آشکار ترین وجود ہے، سب سے زیادہ آشکار وجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، نور السماوات والارض۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اس اضافت سے واضح ہو گیا کہ یہ نور اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال سے مربوط۔ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، کس کا؟ آسمان کا نور، اور آسمانوں کا نور اور زمین کا نور ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو روشنی دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان کا نور ہے، آسمانوں کا نور ہے، زمین کا نور ہے اللہ، یعنی ان کو روشنی دینے والا کیا ہے؟ کیا روشنی دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا فیض آسمانوں کے لیے ہے اور زمین کے لیے۔ آسمانوں اور زمینوں کے مراد اس میں موجودات، آسمانوں کے اور زمینوں کے موجودات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کو نور بخشنے والا، روشنی دینے والا، ظہور دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل ہے جو آسمان اور زمین سے متعلق ہے، کل کائنات سے متعلق ہے۔
کہ یہ فعل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان و زمین کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور دیتا ہے. یہ روایات کے مطابق بھی اور اس آیت کے سیاق و سباق کے مطابق بھی نور سے مراد ہدایت ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس کل کائنات کو ہدایت دینے والا ہے. جی، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہدایت کے بغیر اس کائنات کی تخلیق جو ہے وہ عبث ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے، پھر اس کے بعد مخلوق جو ہے وہ پیدا کی. اول ما خلق اللہ نوری، رسالۃ مآب کا ارشاد ہے نا کہ سب سے پہلی مخلوق جو ہے وہ میرا نور ہے. یعنی نور ہدایت جو ہے اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بعد میں ہدایت لینے والوں کو بعد میں پیدا کیا ہے. لہٰذا یہاں پر نور سے مراد اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہادی السماوات والارض، آسمان اور زمین کو ہدایت کی روشنی دینے والا ہے. جیسا کہ دیگر آیات میں ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ جو ہے وہ اپنے پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، اس ہدایت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو. لہٰذا اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہادی السماوات والارض، اس کل کائنات کو ہدایت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آگے چل کر کے اس نور کی خصوصیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس اہتمام سے اس ہدایت کو آسمان اور زمینوں کے لیے عنایت فرمایا ہے، اس اہتمام کا ذکر ہے کہ اللہ نے کس اہتمام سے ہدایت فراہم کی ہے، یہ نور فراہم کیا ہے، اور اس نور کے لیے کیا اہتمام فرمایا. جی، فرمایا کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اللہ کا نور جو ہے وہ ایک طاق کی طرح ہے. یہ طاق جو ہے وہ شیشے میں ہے. طاق، چراغ اور شیشہ تینوں کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ، یہ چراغ، یہ روشنی جو ہے وہ مشکات میں ہے، اور مشکات جو ہے وہ زجاجہ میں ہے، شیشے میں ہے. اور اس طرح اس میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ روشنی جو ہے وہ مشکات میں ہے، مشکات زجاجہ میں ہے. یہ طاق کے اندر روشنی ہونے کی وجہ سے روشنی ہر سو پھیلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف روشنی ہے اور دوسری طرف نہیں، روشنی ہر طرف پھیلتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ اس طاق میں ہونے کی وجہ سے اور شیشے کے اندر ہونے کی وجہ سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور محفوظ ہوتی ہے، باہر سے آنے والی آندھیوں سے محفوظ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس آیت میں فرمائی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے چھوڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کو اس قدر محفوظ جگہ میں قرار دیا ہے کہ وہاں باہر سے آنے والی آندھیوں سے یہ نور کی لو جو ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتی. الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، یہ خود شیشہ جس کے اندر یہ نور موجود ہے، خود شیشہ بھی ایک موتی کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. کوکب درّی، در موتی، کوکب ستارہ ہے. اور ایک قندیل، یہ قندیل بھی جو ہے اور شیشہ اور قندیل موتی کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اس میں چراغ ہو تو اس چراغ کی روشنی ہر سو پھیل جاتی ہے.
یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یہ چراغ زیتون جیسے بابرکت درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ یوقد الایقاط روشن کرنا، جلانا، تو اس چراغ کی روشنی جو ہے اس میں شفافیت آ جائے گی۔ یہ شجرہ جو ہے جس کا تیل ہے زیتون کا تیل، زیتون، یہ زیتون کا جو درخت ہے اس کا یہ وصف بیان فرمایا کہ یہ مبارک ہے، بابرکت ہے۔ اس درخت میں یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے کی تفسیر جو ہے وہ مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ یہ درخت ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اس مشرق کی دھوپ بھی پڑتی ہے اور مغرب کی دھوپ بھی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرقی دھوپ پڑنے والا درخت ہو تو پھر یہ مشرقی ہو جاتا ہے، مغرب کی دھوپ پڑنے والا درخت ہو تو مغربی ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے علاقوں میں ہے نا، پہاڑ کے اس سمت پر ہے تو پھر مشرق کی دھوپ نہیں پڑتی، اس سمت پر ہے تو مغرب کی دھوپ نہیں پڑتی۔ یہ درخت ایسی جگہ پر ہے جہاں مشرق اور مغرب دونوں کی دھوپ پڑتی ہے۔ اس طرح تفسیر کی ہے مفسرین نے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے کہ یہ تفسیر کی ہے۔ ہر سو جو ہے وہ دھوپ پڑنے والا درخت ہے، ہمیشہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے یہ درخت جو ہے وہ عمدہ پھل دیتا ہے، پھل عمدہ ہونے کی وجہ سے اس کا تیل عمدہ نکلتا ہے، تیل عمدہ ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی عمدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام تشبیہات، تمام استعارے جو ہے وہ طبیعاتی موجودات کے ساتھ ہے، اس نور کی شفافیت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ نور، اس کا تیل جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، خواہ اس کو آگ نہ جلائیں۔ یہ روشنی جو ہے اس قسم کی روشنی نہیں ہے جو آگ جلانے کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے یہ پھیلنے والی روشنی نہیں ہے۔ یعنی تمہارے محسوس دنیا میں جو مخلوق روشنی ہے وہ مخلوق روشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے نور کے ساتھ، وہ نور جو ہے وہ اس قسم کا نور نہیں ہے جو تمہارے حواس میں آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو آگ جلائے بغیر جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، پھر آگے فرمایا نور علی نور، نور بالائے نور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور، یہ وہ مشکات میں ہے، مشکات جو ہے وہ زجاجہ میں ہے، شیشے میں ہے، زجاجہ جو ہے وہ چمکتا ہے موتی کے ستارے کی طرح ہے، تو نور مضاعف، بعض لوگوں نے کہا نور مضاعف ہے، نور علی نور، یعنی اس میں متعدد نور کا اضافہ مضاعف نور ہو گیا۔ یہ ہمارے نزدیک یہ ہے نور مضاعف کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی ایک نور کو زیادہ روشنی مل گئی، اسی ایک نور ایک ہے وہ نور مضاعف ہو گیا اور زیادہ روشنی پھیل گئی اور زیادہ روشنی آ گئی اور زیادہ روشنی آ گئی، نہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے نور مضاعف نہیں کہتا، یعنی اس کے نور میں اضافہ ہوا نہیں کہا، نور علی نور، نور پر نور کا اضافہ ہو گیا، یعنی تعدد کا مفہوم ملتا ہے، نور علی نور میں تعدد کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک نور پر ایک اور نور کا اضافہ ملتا ہے۔ روایات ہیں نور علی نور کے بارے میں، ہم روایات کی طرف نہیں جاتے زیادہ، یعنی نور متعدد، یعنی چراغ کا نور، قندیل کا نور، چمکتے ستارے کا نور، لیکن متعدد نور ہے، نہ ایک نور میں تضاعف نہیں آیا بلکہ متعدد نور ہے۔ یضیء، اس میں یہ کہا یضیء، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ میں لفظ یضیء جو ہے وہ یہ لفظ بتاتا ہے بذات خود روشنی دیتا ہے، نہ آگ کے مس کی وجہ سے، آگ جلانے کی وجہ سے روشنی دیتا ہے، نہیں، بذات خود اس کے روشنی ذاتی ہے۔ آگے
فرمایا شروع میں نے کہا تھا کہ نور سے مراد نور ہدایت ہے، روایت کے علاوہ خود سیاق آیت شاہد ہے کہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ سیاق آیت آخر میں ارشاد فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے۔ یا اللہ کی مشیت میں جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس نور کی ہدایت دیتا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو خلق فرما کر ہدایت کا جو سامان فراہم فرمائے ہے وہ ہدایت نور مضاعف یا نور علی نور کی طرح متعدد انوار ہے، نور رسالت، نور نبوت، نور ولایت، نور امامت، نور عقل، نور فطرت، اور سب اسباب جو ہے وہ نور علی نور ہے، ایک نہیں ہے، متعدد نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان ہدایت فراہم فرمایا ہے۔ یہ نور ہدایت آپ کی اپنے فطرت سے شروع ہو جاتی ہے اور امامت پر ختم ہو جاتی ہے، نور فطرت اور نور عقل، نور ہدایت، نور نبوت، نور ولایت، نور ہدایت۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور علی نور ہے، نور متعدد نور ہے، اور ایک نور نہیں متعدد نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فراہم فرمایا ہے۔ ان متعدد انوار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور علی نور، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملا ہو وہ دوسروں کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف سے اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا فإنہ عز وجل ہاد لأہل السماوات والارض۔ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ شاہد ہے کہ نور سے مراد ہدایت ہے، اور پھر یہ حدیث ہے کہ اس حدیث میں ارشاد ہوا ہاد لأہل السماوات والارض وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے حقائق کو سمجھاتا ہے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ غیر محسوس حقائق کو محسوسات میں لا کر بیان فرماتا ہے، محسوسات میں لا کر بیان فرماتا ہے تاکہ کسی مطلب کو سمجھنے میں کوئی کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی مطلب کو سمجھانے میں کوئی ابہام نہیں رکھتا، اور اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے، مطلب کو واضح کرنے کے لیے محسوسات میں لا کر کے غیر محسوسات کو بیان کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔